السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد الأمين عليه الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه البررة أجمعين والحمد لله رب العالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، فہم قرآن اور تدبر قرآن کے ہماری سیریز کا آج کا جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ الہمزہ ہے۔ یہ سورہ قرآن کریم کا 104 سورہ ہے، 104 اور یہ سورہ مبارک مکیہ ہے۔ اور الہمزہ جو ورڈ ہے، پہلی آیت میں یہ ورڈ آیا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ہمزہ جو ورڈ ہے وہ ورڈ جو ہے یوزڈ ہوا ہے پہلی آیت مبارکہ میں۔ اور ہمزہ کہتے ہیں کسی کو تانا دینا یا کسی کو اشارے کے ذریعے سے کسی کے عیب بتانا۔ ہمزہ کے معنی اشارہ باز یا اشارہ کرنے والا، عیب نکالنے والا، کسی کو تانا دینے والا، یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو ہمزہ کے معنی ہے تانا دینے والا یا عیب نکالنے والا، کسی کو اشارے کے ذریعے سے تان کرنے والا۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 1 رکوع ہے، 9 آیات ہے، 30 کلمات ہے اور 130 حروف ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے مکیہ ہونے کے بارے میں۔ اب آتے ہیں اس کے شان نزول کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ کچھ جو مکہ مکرمہ کے کچھ کفار وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد کی وجہ سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے، سامنے آپ کے کچھ کہتے، کچھ وہ تھے تو جو بد پیچھے کہا کرتے تھے، بد پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کرتے، منہ چڑھایا کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اخنس بن شریق، ان سارے لوگوں میں خاص طور پر اس کا نام آتا ہے اخنس بن شریق، تو انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اب اس کے مضامین کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب اس کے مضامین آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے غالباً جو حضرات سورہ تکاثر کے ہمارے دو درس پہلے کی اگر آپ نے کلپ سنی ہے تو اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے اس وقت کہا تھا سورۃ التکاثر کے بارے میں۔ سورۃ التکاثر کا یہ دوسرا پارٹ ہے، سمجھ جائیں آپ۔ سورہ تکاثر میں جو بات کہی گئی تھی، مال و دولت کو جمع کرنے کی جو ہرس ہے، جو ایک دوسرے سے مسابقت لے جا رہے ہیں، آگے جانے کا جو کمپٹیشن چل رہا ہے، اس کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے، کمپلیشن ہے۔ اور آپ کو میں ترتیب قرآنی کے اعتبار سے ایک بات اور یہاں پر اہم ترین بات آپ کو عرض کرتے ہوئے چلوں۔ دیکھیے جو قرآن کریم کا اب یہ جو ڈرانے والی صورتیں ہیں، انذار والی آیات ہیں، قیامت کے بارے میں انذار والی جو آیتیں ہیں، اس کا آج کلائمیکس ہو جائے گا۔ آج کلائمیکس ہے ہمارے جو یہ ہم 22 صورتوں کا جو ترجمہ، تشریح اور اس کے معنی سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ سورہ والضحیٰ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد اس کا آغاز ہوا تھا سورہ زلزال سے۔ تو سورہ زلزال، سورہ والعادیات، سورہ القاریعہ، سورہ التکاثر، اور پھر سورہ، یہاں تک کہ اگر آپ دیکھ لیں تو سورہ عصر بھی آ جائے گا اس میں۔ سورہ عصر 5واں سورہ
اور چھٹا سورہ الہمزہ۔ تو یہ 5 سوروں میں 6 سوروں میں اللہ تعالیٰ انذار کر رہا ہے، یعنی وارننگ دے رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، پھر اس کے بعد فرمایا سورہ والعادیات میں وحصل ما فی الصدور ان ربہم بہم وانہ علی ربہ لکنود، وہ اپنے رب کے بارے میں شک میں رہا کرتے ہیں، شک اور شبہ میں رہا کرتے ہیں۔ وحصل ما فی الصدور، جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ کل قیامت میں نکال کر باہر لایا جائے گا۔ پھر القاریات و وضاحت کے ساتھ قیامت کے بارے میں ہے، قیامت کی جو کڑک ہے، جو بجلی آنے والی ہے، جو ہلا دینے والی ہے۔ القاریعہ مل قاریعہ وما ادراک مل قاریعہ۔ پھر آ جائیے الہاکم التکاثر، کہ انسان جو ہے اپنے سارے دنیاوی مال و دولت میں جمع کرنے میں، اکٹھا کرنے میں، بھاگ دوڑ میں، اس میں لگ کر آدمی نے کیا کیا، حتی زرتم المقابر، جب تک کہ وہ قبر میں پہنچ گیا، یعنی اس پر موت طاری ہو گئی۔ پھر فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، وہ ضرور بضرور یہاں تک کہ وہ جہنم کو، دوزخ کو دیکھ لے گا۔ یہ اس کا ڈرانے کا انداز کا، یہ آپ کی چوتھی صورت تھی۔ اب 5ویں صورت جو ہم نے پڑھی ہے والعصر کی، والعصر میں کیا تھا، کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، ایک کرائٹیریا دیا گیا۔ اگر آپ کو میں ایک بات مثال دوں تو آپ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ سورہ تکاثر اور سورہ الہمزہ دونوں دو طرف کے ہار کے لڑیاں ہیں، اور بیچ میں جو سورہ العصر ہے اس کا معاملہ کیا ہے، بیچ میں جو جھمر کی طرح لٹکتا ہے نا، مثال کے طور پر ایک خاتون کا آپ ہار لے لیں، ان کا جو ہار ہے جو پہنتے ہیں وہ نیکلس ہے، نیکلس کو دونوں طرف جو ہے وہ ہوتے ہیں، چین ہوتی ہے، بیچ میں آ کر کے پینڈنٹ ہوتی ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میں ایک خوبصورتی بتا رہا ہوں، سوروں کا تعلق اور لنک بتا رہا ہوں۔ ایک طرف کا جو ہار کا ایک سائیڈ ہے وہ سورہ التکاثر ہے، دوسری طرف ہے سورہ الہمزہ، وہ درمیان کا جو پینڈنٹ ہے نا، جو دونوں کو سنبھالے ہوا ہے، دونوں کی خوبصورتی کا باعث بن رہا ہے، وہ ہے سورۃ العصر۔ اگر آپ اس عنوان سے ترتیب قرآن میں جو قرآن کی صورتوں کی ترتیب ہے، اگر ہم اس پر گفتگو کرنے بیٹھ جائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ طویل بات اسی پر وقت زیادہ لگ جائے گا، تو میں اختصار کے ساتھ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ سورہ عصر سے اس کا کیا تعلق ہے اور کیا لنک ہے۔ کہ سورہ عصر میں واضح طور پر بتایا گیا کیا کہ بھئی فلاح اور کامیاب ہونے والوں کا کردار کیا ہے، یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اس سورے میں اس کے بالکل ضد مخالف جو لوگ ہیں، ان بخیلوں کا کردار بیان ہوتا ہے جو پیسوں کو، روپیوں کو گن گن کر رکھ رہے ہیں۔ الذی جمع مالہ وعددہ، جو مال کو بار بار گنتا ہے، جب مال تو جمع کرتا ہی کرتا ہے، اس کو گنتے جا رہا ہے، بار بار گن گن کر وہ اس کو سیو کرتے جا رہا ہے، اور لوگوں کو کے حقوق جو ہے وہ حقوق ادا نہیں کرتا، لوگوں کو دوسروں کو ترغیب دینے کی بات تو دور کی بات ہے، وہ خود بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور کیا، پھر اپنے تان کے ذریعے سے، طنز کے ذریعے سے، کبھی آنکھوں کے ذریعے سے، کبھی زبان کے ذریعے سے اہل ایمان کو تنگ کرتا ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مومن ہی کی بات ہو رہی ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تنگ کر رہا ہے، تانے دینا، کسی کو مہنے دینا، کسی کو آنکھ کے اشارے سے لمس کرنا، کسی کو حمز کرنا۔ ہم جب تفصیل آیت بے آیت آئیں گے تو ہم اس پر تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بخیل سرمایہ داروں کی اور جو پیسے جمع کر کر کے رکھتے ہیں ان کے کردار کا جگہ جگہ ارشاد فرمایا، مگر میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ اس کی مضمون کے ضمن میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یلمزون المطوئین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ سورہ توبہ ورس نمبر 79۔ جو لوگ خوش دلی سے، اچھے ارادے کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اہل ایمان پر خرچ کرتے ہیں، ان کے صدقات کے باب میں، ان کے صدقات کے لیے لوگ جو ہے طنز کرتے ہیں۔ یلمزون المطوئین من المؤمنین فی الصدقات، طنز کرنا، تانے مارنا، ارے بھائی تم دے دیں گے تو تمہارے پاس کیا رہے گا، سارا خرچ ہو جائے گا۔ اور جو غریب اپنی محنت اور مزدوری ہی سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان پر جو ہے تانے دینا، ان کا تمسخر اڑانا، ان کا مذاق اڑانا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سخر اللہ منہم، اللہ نے ان کے مذاق اڑانے کا بہترین جواب دیا۔ یہ یاد رکھیں، حالانکہ فیسخرون منہم وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ترجمہ لٹرل تو یہ ہوگا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا کوئی کام ہمیں منسوب نہیں کرنی چاہیے جو کام کی نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں، کوئی نیگیٹیولی اگر کوئی اس کی میننگ آتے ہیں تو اس چیز سے اوائڈ کرنی چاہیے۔
اللہ نے وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا جواب دیا، انہوں نے مکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے وَيَمْكُرُونَ مَكَرَ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا جواب دیا۔ مکر کرنا مطلب کسی کے لیے برائی کا ارادہ کرنا، تو یہ ایک نیگیٹو فیلنگ ہے۔ تو نیگیٹو فیلنگ کی جب بات آتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیسے دیتا ہے، تو ویسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ کرے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ، تو اس کا وہ لوگ مکر کرتے ہیں، اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کے مکر کا بہترین جواب دیتا ہے۔ تو وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ٹھٹے کا، مذاق کا بہترین جواب دیتا ہے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ تیار کر رکھتا ہے۔ اب آئیے اس سورہ مبارکہ میں جو کہا گیا لمز اور ہمز خصوصیت کے ساتھ، لمز کہتے ہیں کسی کو عیب لگانا، ہجو کرنا، کرٹیسائز کرنا، کسی کی مذمت کرنا، کسی کو کنڈم کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اور ایک بات اس میں یہ کہی گئی کہ منافقین نہ صرف یہ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے رکتے ہیں، بلکہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روکا کرتے ہیں۔ اگر وہ تو خود خرچ نہیں کرتے، مگر جس کو خرچ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو فوراً حمز کے ذریعے سے لمز۔ اب حمز اور لمز کا فرق کیا ہے؟ ہم لٹرل جب آیت ورس بائی ورس جائیں گے جب بتاؤں گا میں کہ حمز کے ذریعے سے یا لمز کے ذریعے سے نشانہ بنایا کرتے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بخیلوں اور کنجوسوں کی نفسیات کا یہ بھی ایک پہلو ہے، ان کی ایک یہ بھی عادت ہے جو دوسرے مقام پر آپ قرآن کریم میں کئی مقام پر دیکھیں گے کہ وہ اپنی بخالت پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کی ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ دوسرے کو بھی بخیل بنے رہنا دے۔ خود تو نیک کام نہیں کریں گے، دوسرے کرنے والے کو کہیں گے نہیں بھائی کیوں کرتے ہیں، کہ ان کو کیا ضرورت ہے، نہ کرو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ خود بھی نیک کام نہیں کریں گے، اگر سامنے والا کر رہا ہے تو اس کو ڈی موٹیویٹ کر کے اس کو رکا دیں گے اور روک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ان کی سائیکولوجیکلی جو منافقین ہیں ان کی عادت بتائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ بتلایا گیا کہ البتہ وہ لوگ جو اپنی اس خواہش کے برخلاف جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کے لیے اس دریا دلی سے مال لٹا رہے ہیں، گویا اپنے ہی گھر بھر رہے ہیں، یہاں تک کہ مزدور اپنی مزدوری میں سے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر اس خوشی سے دیتا ہے گویا اس نے اپنی آدھا کلو اور آدھی سیر کھجور یا جو کے عوض جو ہے دنیا اور آخرت کی کونین کی دولت خرید رہا ہے۔ تو ان بخیلوں کے سینے پر سانپ لوٹنے لگ جاتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی جو ہے اتنا نیک بن جائے گا؟ اسی لیے تو حدیث پاک میں کیا آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو 10 درہم اللہ نے کی راہ میں 10 درہم دیتا ہے، اور اللہ نے اس کو 100 درہم دیا ہے۔ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ کسی کو اللہ نے 100 درہم دیا، اس میں سے وہ 10 درہم دے رہا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے 2 درہم دیا اور اس میں سے 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 10 درہم کا دینے والے سے زیادہ ثواب 1 درہم کا خرچ کرنے والا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے 100 میں سے 10% دیا ہے، اس نے 2 روپے میں سے 2 درہم میں سے 1 روپیہ دے دیا، نہیں انہیں 50% دیا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کوانٹٹی معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک کوالٹی معیار ہے کہ آپ کس کوالٹی کی چیز اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور نکال کر دے رہے ہیں۔ ایک اور بات یہاں پر عرض کرتا ہوا چلوں کہ قوم لوط کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے ناپکار لوگوں نے جب ان کی منکرین نے اور گناہگاروں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعوت کی وجہ سے، دعوت کے مد مقابل میں ان کے لیے اپنی آبرو بچانا دشوار نظر آ رہا تھا کہ بھئی وہ جو کچھ کرتے جا رہے تھے اس کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے رویے کی اصلاح کرتے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر فقرے کسنے لگ گئے کہ یہ لوگ جو ہے بڑے نیک بننے لگتے ہیں۔ انہم اناس یتطہرون، سورہ نمل ورس نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ، چیپٹر نمبر 27 اور ورس نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم اناس یتطہرون، ارے یہ تو بڑے پاک باز بننے لگتے ہیں، پارسا بن رہے ہیں، اور قوم کو بھڑکایا اور پرووک کیا کہ ان لوگوں کو ملک سے باہر نکال دو، ورنہ یہ پوری کی پوری قوم جو ہے ذلیل اور خوار ہو جایا کرے گی۔ تو معزز سامعین کرام، اس سورہ مبارکہ میں بتلایا جا رہا ہے اس کے مضامین کے تحت کہ دیکھیں چاند کی چاندنی سے روشن تر اور گلاب کی پتی سے بھی زیادہ لطیف تر سیرت طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازیبہ الزام لگاتے ہیں اور کردار کشی کرتے ہیں، ان کا کردار کیا ہے؟ ان کے دلوں میں دولت محبت کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ان کا محبوب مشغلہ کیا ہے؟ مال جمع کرنا، پیسہ گن گن کر رکھنا،
خود تو مکھی کی طرح دنیا کی غلاظتوں میں پر بھن بھنا رہے ہیں اور بے ادبیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس محبوب کی ذات اطہر پر جن کا مقام بلند ہے، جن کی وجہ سے ایک عالم منور اور روشن ہے، ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال کیا ہوگی؟ جیسے آدمی، سورج چاند نکلا ہوا ہے، چاند پر آدمی آسمان کی طرف تھوک رہا ہے، تو تھوکنے سے کیا ہوگا؟ آسمان پر یا چاند پر تھوک نہیں جائے گا، بلکہ پلٹ کر آدمی کے چہرے پر ہی پلٹ کر گر جائے گا۔ یہ تھا اس کا خلاصہ، اس کے مضامین کا خلاصہ۔ اب آئیے ہم آتے ہیں آیت بائی آیت ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 9 آیتیں ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل کا جو لفظ ہے کئی مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، بربادی کے لیے آتا ہے، کسی کی بربادی، کسی کی ہلاکت کے لیے، کسی کو وہ بھی جو ورڈ ہوتا ہے نا، ویلن، وہ بھی ٹو ہم، کسی کے لیے کہتے ہیں برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ایک کیا کہنا چاہیے، بدعا کے قسم کا الفاظ ہے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، ویل جو ہے ایک جہنم کے یعنی دوزخ کے ایک درجات میں سے ایک لیول کا نام بھی ویل ہے۔ جیسے دوزخ کے کئی نام ہے، جیسے ابھی آئے گا الحطمہ ایک نام ہے، تو اسی میں کا ایک نام النار ہے، جہنم ہے، الگ الگ نام ہے یہ۔ تو اسی طرح ویلن بھی جو ہے ایک دوزخ کا نام ہے۔ ویلن تو یہاں پر معنی لٹرلی ہوں گے کہ تباہی اور بربادی کے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، لکلی، ہر اس شخص کے لیے، ہمزتن جو تانا دیتا ہے، لمزتن عیب نکالا کرتا ہے، الذی وہ آدمی کیسا ہے، ہمزہ اور لمزہ والا آدمی کیسا ہے جو تانے دیتا ہے اور عیب نکالا کرتا ہے، اس کا کام کیا ہے، الذی جمع مالا وعددہ، وہ کرتا کیا ہے، جس نے مال کو سمیٹا، جمع کیا، مالن وعددہ، اور اس کو بار بار گنتا رہتا ہے، یحسب وہ یہ سمجھتا ہے، ان مالہ بے شک اس کا مال، اخلدہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا مال وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کلا نہیں ہرگز نہیں، لیمبذن ضرور بضرور وہ ملیامٹ کر دیا جائے گا، چورا چور کر دیا جائے گا، فی الحطمہ کہ چور چور کر دینے والی میں پھینک دیا، لیمبذن پھینک دیا جائے گا، فی الحطمہ، حطم کہتے ہیں کسی چیز کو چورا چورا کر دینا، ریزہ کر دینا، یعنی ہرگز ایسا نہیں، کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ یقیناً حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب آگے تفصیل آئے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی طرف سے اللہ کی آگ ہے جو خوب بھڑکائی ہوئی ہے، یعنی خوب بھڑکائی ہوئی اللہ کی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، اور وہ کیسی آگ ہے کہ وہ جو آگ ہے وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچ جانے والی آگ ہے۔ افئدہ کہتے ہیں فؤاد، دل کو کہتے ہیں، التی جو کہ تطلع پہنچنے والی ہے، علی الافئدہ دلوں تک، انہا علیہم مؤصدہ بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، مؤصدہ احاطہ کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ جس میں لمبے لمبے ستونوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، جڑے ہوئے رہیں گے، اور اس کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں ہوں گے۔ یہ تھا ترجمہ اس آیت کریمہ کا۔ اب آئیے ہم ورڈ بائی ورڈ کی طرف پڑھتے ہیں۔ دیکھیے لمز اور پہلی آیت جو ہم پڑھے ہیں، لمز اور حمز پہلا لفظ آیا ہے، لمز دوسرا لفظ آیا ہے۔ علماء لغت کے نزدیک اس کے مختلف معنی ہیں، مگر یہ بہت ہی قریب، بہت ہی مائنر ڈفرنس ہے ان دونوں میں، ورڈز میں، ہمزہ میں یا لمزہ میں بہت قریبی معنی ہیں۔ اس وجہ سے کئی مفسرین کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک معنی ایک لیتا ہے تو دوسرا معنی دوسرا لیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ ہم معنی الفاظ ہے، ہر چغلی کرنے والا، دوستوں میں جدائی، دوری ڈالنے والا، لڑائی جھگڑے پیدا کرنے والا، بے عیب انسان میں نقص نکالنے والے کو ہمزہ اور لمزہ کہتے ہیں، ہمزہ اور لمزہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے۔ مقاتل کا قول یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چہرے کے سامنے تانا دے اس کو ہمزہ کہتے ہیں، یعنی سامنے ٹھہر کر کسی کو گالی گلوچ کرنا، تان کرنا، لان تان کرنا، جو چہرے پر فیس ٹو فیس ٹھہر کر کرے اس کو ہمزہ کہتے ہیں، اور جو اشارے کے ذریعے سے کرے، بد پیچھے جو برائی کرے، سامنے تو نہ آئے،
اور پیچھے ٹھہر کر کے آپ کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے اس کو لمزاح کہتے ہیں. جبکہ امام حسن بصری اور حضرت ابو العالیہ نے اس کے اپوزٹ معنی کیے. انہوں نے کہا کہ ہمزہ کے معنی پیٹ پیچھے کرنا اور لمزہ سامنے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا یہ دونوں معنی ورڈز جو ہے ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہے، اس وجہ سے اختلاف جو ہے دونوں کا بالکل قریب ملے گا. اس کے علاوہ بھی کئی اور اس کے معنی ملتے ہیں، مگر اگر آپ قرآن کریم میں آ جائیں، قرآن کریم سے ہی اگر ہم اس کی معنی لینے کی کوشش کریں تو اس میں یہ ملتا ہے کہ لمز جو لفظ ہوتا ہے، کسی کے عیب جوئی کرنا، کسی کی عیب نکالنا، اشارے کے تعلق سے زیادہ تر حرکات اور اداؤں سے ہے، اور عیب جوئی کا تعلق زبان سے ہوتا ہے. یہ دونوں ہی عادتیں بری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، مگر یہ کہ بھئی ہمز اور لمز اور ہمز یہ دونوں عادات جو ہے مہذب اور ایک شائستہ اور ایک اچھی سوسائٹی میں ہمیشہ برے مانے جاتے ہیں. جیسے ہمیں سورہ حجرات میں ملتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ اور وہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قومکم، اے لوگو اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو. اور پھر فرمایا لا یسخر قوم من قومکم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ کوئی آدمیوں کا ذکر ہوا، پھر عورتوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوا، عورتوں کا ذکر کر کے اس کے بعد فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، تم آپس میں ایک دوسرے کا عیب نہ نکالو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القابات سے یاد مت کرو، نک نیمز دینا کسی کو. لمز جو ہے کبھی وہ آنکھ سے ہو سکتا ہے، کبھی اشارے سے ہو سکتا ہے، کبھی پرسنالٹی پر اٹیک کر کر کے ہو سکتا ہے، گڈا ہے، موٹا ہے، دبلا ہے، کالا ہے، پیلا ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے، یہ ساری چیزیں لمز میں آ جائے گی. پھر یا پھر تنابزوا بالالقاب میں آ جائے گا. نام کسی کو اگر آپ رکھ رہے ہیں، نک نیم دے رہے ہیں برے، تو ولا تنابزوا بالالقاب. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات چیپٹر نمبر 49 ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایمانداروں کی نشانی نہیں ہے، یہ ان کی پہچان نہیں ہے. یہ کام تو کفار کا ہے، وہ ایک دوسرے کو تانا بازی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو تانا بازی کرنا یہ ان کا کام ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے. تو اکثر ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے نزدیک بھی ایک عام بات مانی جاتی ہے. کوئی آج کل تو ماشاءاللہ یہ ہو گیا ہے کہ میمکری کرنا، کسی کی کاپی کرنا، یہ تو ایک آج کل ایک فن بن گیا ہے، یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گیا ہے. مگر یاد رکھیں اسلام میں ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. میمکری کرنا کسی کا مذاق اڑانا، آج کل کامیڈی، ارے بھائی کامیڈی بڑی اچھی چیز ہے، کامیڈی کی جا رہی ہے، مگر یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعید سنائی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا کرتا ہے. تو معزز سامعین کرام، یہ عادات کو قبیح عادات ہیں، یہ بری عادتیں ہیں جو ہم میں بکثرت پائی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، منافقین کا اور کفار کا شیوا ہے. کیونکہ دور جاہلیت میں یہ اس بات کو بڑا ایک فن کے طور پر مانتے تھے، اور آج بھی ہمارے پاس بھی ہے. یہ ہمارے پاس بھی آج کل دیکھتے ہیں ہم اخباروں میں اس کے مزاحیہ کالم آتے ہیں، کارٹونز چھپتے ہیں، اور ٹی ویز پہ باضابطہ شوز آ رہے ہیں، کامیڈی شوز آتے ہیں جس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹانگ کھینچی جا رہی ہے، ڈبل میننگ کے باتیں ہو رہی ہے، اور ہم اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں. نہیں، جو اشاروں کی زبان میں دوسروں کا مذاق اڑانے کا اسلام انکار کرتا ہے، منع کرتا ہے، تو جب وہ ایسے اس قسم کی چیزوں کو اسلام منع بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اسی طرح پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے کسی کی کاپی کرنا، کسی کا کوئی فقرہ کس دینا، کسی کے اوپر کوئی کمنٹ کر دینا. تو یہ باضابطہ طور پر، اور کیا کہ وہ پیسے لے لے کر کے شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھالا کرتے تھے قدیم دور میں، اور اس کے لیے ان کو اچھا خاصا پیسہ ملتا تھا. تو سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے انہی لیڈروں اور اسی قسم کے غنڈوں پر قرآن کریم نے جو جامع تبصرہ فرمایا ہے، فرمایا کہ ہمازم مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان ولا تطع کل حلاف مہین. فرمایا تم ہر قسم کے یہ جو لپا ٹپیے قسم کے جو ذلیل ہے کی بات کا دھیان ہرگز نہ دیجیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جو جھوٹے قسمیں کھاتا ہے، ذلیل قسم کا انسان ہے، ہمازم مشاء بنمیم، اشارے کر کے کسی کو مذاق اڑاتا ہے، لگائی بجھائی کرنے والا ہے، مناع للخیر نیکی سے روکنے والا ہے، مناع للخیر معتد اثیم اور حدود کو پھلانگنے والا ہے، عتل بعد ذلک زنیم اور لوگوں کا حق تلف کرنے والا ہے. یہاں تک کہ آخر میں کیا فرما دیا کہ وہ اپنی تعلق اور ان کا نظام عالم و بنین
وہ آخر میں یہ تک کہہ دیا کہ بعد ذالک زنیم ان کان ذا مال و اتلم بعد ذالک زنیم ان کان ذا مال و بنین، تو فرمایا کہ وہ اس کی نسل کٹی ہوئی ہے تک فرما دیا گیا۔ سورہ قلم میں آپ کو یہ آیت 10 سے لے کر یہ 14-15 آیتیں ہیں جس کے بارے میں آتا ہے کہ ولید کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو فرمایا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی مسلمانوں کی طرح مسلمانوں کی تواصو بالحق و تواصو بالصبر کی جو دعوت تھی کو اسی حربے سے شکست دینے کی کوشش کی، جو حربے اس زمانے کے پیشہ ور لیڈرز جو ہے اپنے اپوزیشن کو اور اپنے اپوزٹ جو لوگ ہیں ان کو شکست دینے کے لیے اختیار کیا کرتے تھے۔ آج ہم میں بھی یہ چیز عمومیت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو سامنے کبھی کسی کو گالی گلوچ کرتا ہے، تانے دیتا ہے، یا پھر پیٹھ پیچھے کسی کو تانے دیتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کا تمسخر اڑاتا ہے۔ اب آئیے آگے دوسری آیت فرما رہا ہے اس کی پہچان کیا ہے، الذی جمع مالا وعددہ۔ بخیل جو ہے، بخیل سرمایہ داروں کی، جو بخیل لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کی بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر کشی کر رہا ہے، ان کی تصویر پیش فرمائی ہے۔ یہ کہتے ہیں الذی، وہ کیسا ہے، جمع مالن، وہ ہمیشہ مال جمع کرتا ہے، وعدد، اور گن گن کر رکھتا ہے۔ یعنی حقوق کی یاد دہانی اور نصیحت کرنے والوں کو تو انہوں نے حمز اور لمز کے حربے سے چپ کرانے کی کوشش کی، اور خود کیا کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، اور اس کو گن گن کر سینت سینت کر رکھتے ہیں، جمع جمع کر گن کر رکھ رہے ہیں۔ مال کے حریص جو ہوتے ہیں وہ بخیل مالداروں کی یہ نہایت ہی جامع تصویر اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ ان کا دل و دماغ ہمیشہ اپنا انویسٹمنٹ، اپنے پیسے کے حساب کتاب میں لگا رہتا ہے کہ کس کاروبار سے کتنا فائدہ ہوگا۔ جب بھی آپ بات کے لیے بیٹھو پیسے کی بات شروع کر دی، یہ پیسے کا ایسا ہے، وہ پیسے کا ویسا ہے، اس میں بزنس ہے، وہ ہے، یہ ہے، اگلے سال تک اس کے پیسے کی اتنا ویلیو بڑھ جائے گی۔ اس طرح کا سوال ہمیشہ ان کے دلوں میں چلتا ہی رہتا ہے۔ اگر کسی نے ذکر کیا کہ بھئی فلاں نے غریب اور یتیموں کی مدد کے لیے اتنا مال خرچ کیا ہے، تو فوری طور پر یہ لوگ کہنے لگیں گے کہ ارے وہ تو شیخی باز ہے، وہ شیخی کرتا ہے، وہ تو دکھاوا کرتا ہے، اپنے لوگوں کو اپنے آپ کو بڑا بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مطلب ان کا یہ ہے، ان کا مطلب یہ نہیں ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ وہ جو دے رہا ہے اس کے مقام کو کم کرنے کے لیے، یہ نہیں دے رہے ہیں نا تو اس کا مقام بڑھ رہا ہے، تو اس چیز کو وہ کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں بھائی نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو بس دوسروں کو دکھانے کے لیے دے رہا ہے، خود تو ایک درہم خرچ نہیں کریں گے، اور جب دینے کی بات آئے گی تو پھر وہ بہانے بازی کریں گے، ادھر سے ادھر سے، وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، ہمیشہ رونا رویا کریں گے۔ عددہ کا معنی یہ ہے اعدہ، یعنی اس ناگہانی مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے مال جمع کیا۔ وہ سمجھتے یہ ہے کہ اب یہ جو انہوں نے مال رکھا ہے یہ ضرور کام آنے والا مال ہے، اور ہم اس کو اٹھا اٹھا کر رکھیں گے، ہم اٹھا اٹھا کر رکھیں گے، کام آئے گا، ایک وقت آئے گا ہماری ضرورتیں پوری ہوگی۔ الذی جمع مالا وعددہ، مالا وعددہ، ادغام مال غنہ ہوگا یہاں پر۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، جمع جمع کر کے رکھتے ہیں، اور اس کو بار بار گن گن کر رکھتے ہیں، اور کس لیے، کیا گمان کرتے ہیں، یحسبو، وہ یہ گمان کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، ان مالہ اخلدہ، کہ ان کا مال جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا رہے گا۔ وہ اس غلط فہمی میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں، اگر اس کی دولت اس کے پاس ہی رہی تو موت کا فرشتہ اس کے قریب نہیں پھٹکے گا، نہیں آئے گا، اور ہمیشہ یہ زندہ رہے گا۔ تو یہ سوچ کر کے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ مال میرا ہمیشہ رہنے والا ہے، میرے اپنے پاس رہے گا۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ اگر وہ جان لیتا آدمی کہ یہ مال بھی فانی ہے، اس کی زندگی بھی فنا ہونے والی ہے، تو وہ مال کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے میں سبقت کرتے جو ان کی آگے کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہوتا، کام آنے والی چیز ہوتی۔ لیکن مال کی محبت میں اس قدر ڈوب چکے ہیں وہ لوگ، وہ اپنے مال ہی سے اپنی زندگی سمجھتے ہیں کہ اسی سے چل رہی ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ سورہ شعراء چیپٹر نمبر 26 اور ورس نمبر 128 اور 129 میں، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، کہ کیا تم ہر بلندی پر ابس بیکار یادگاریں بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، اور شاندار محل بنا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، مسانے بنا رہے ہیں، لعلکم تخلدون، یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ہمیشہ یہیں رہنے والے ہیں، یہیں بسنے والے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ یاد رکھیں، ہمارے پاس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے بس ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ وہ ہمیشہ رہنا ہے ان کو یہیں پر،
یا پھر یادگار قائم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. یحسب ان مالہ اخلدا، ایک معنی تو یہ ہوا کہ ان کا مال ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، یا پھر وہ مال کے ذریعے سے ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوں گے. نہیں تو ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے لوگوں کی، وہ یہ سوچتے ہیں چلو نہیں بھائی، کم سے کم جو ہے ہم مر جائیں تو کم سے کم ہمارا نام تو باقی رہے، ہم رہے نہ رہے ہمارا یادگار باقی رہے، ہمارا جو بنایا ہوئے چیزیں ہیں وہ باقی. تاج محل اٹھا کر دیکھ لیں، فائدہ کیا ہوا کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بس یادگار ہے. وہ ایک کسی نے کہا تھا کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. تو وہی تو ہے کہ بھئی تاج محل بنا کر چلے گئے. دنیا کا اللہ نے آپ کو جو پیسہ دیا تھا، ہوگا عجائب گھروں میں سے ایک ہوگا، عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہوگا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہوگی، مگر ایک مسلمان، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ ابس کاموں میں، بیکار کاموں میں. احرام مصر لے لیں آپ، جو پیرامڈس ہے، کیا ہے یہ کچھ اس کا کوئی مصرف نہیں ہے. اور کیسے اگر آپ اس کے قریب اگر جا کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا احرام مصر کے اوپر صرف پتھر کی سیلیں جمی ہوئی ہیں، پتھر کی سیلیں، جتنا اوپر پیرامڈ ہے وہ پتھر ہے وزنی. اور اس کے بارے میں جب عاجز یہ گیا تھا تو مجھے بتلایا گیا، وہاں کا جو ٹورسٹ تھے تو وہ لوگ بتا رہے تھے، جامعہ ازہر کے جو طلبہ تھے وہ لوگ بتا رہے تھے کہ پتھر اٹھا کر کے لے کر آتے بنو اسرائیل کے لوگ، غلام، فرعون کی قوم ان کو منگواتی، قبطی کاپٹکس، تو وہ لا کے رکھ کے نیچے کا پتھر تو رکھ دیں گے. اب آج کل کا دور نہیں ہے کہ کرین ہے، کسی قسم کی کوئی لفٹنگ سسٹم ہے کہ لے جا کر کے آپ اس کو بڑے وزنی پتھروں کو رکھ سکے. نہیں، وہ دور تو کچھ بھی نہیں تھا. آج سے 4-5 ہزار سال پرانی بات ہو رہی ہے. پہلا پتھر لا کے آسانی سے نیچے جتنے پتھرے رکھ دیتے. جب وزنی پتھر ہوتا تو کئی بار ایسا ہوتا کہ پتھر اٹھا کے رکھنے میں ان کے اوپر پتھر گر جاتا تو کئی لوگ ختم ہو جاتے، دب جاتے وہ پتھر کے نیچے. تو کیا کرتے پھر دوسرا ایک اسٹیپ بن گیا، ایک سیڑھی بن گئی اوپر چڑھنے کے لیے. ان کی لاشیں ہیں، لاشوں کے اوپر پتھر ہے، پھر لا کر کے ان کی لاشوں کو ایک سیڑھی بنایا، پتھر پر دوسری سیڑھی بنا کر اس کے اوپر رکھتے ہیں. پھر تھوڑا اوپر چڑھنے کے بعد پھر لوگ دب کر مر گئے، پھر ان کے اوپر سیڑھی بنائے. اس قدر احرام مصر بنائے گئے. کیا ہے کہ ٹاور بنا دیے، بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کے ٹھہرا دیے. آپ کا چار مینار اٹھا لیں، کیا کس مصرف کے لیے ہے؟ کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ سویلائزیشن کے لیے بول لیں، مگر اسلام کی نظر میں یہ جائز نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر وہی جس نے بھی، چاہے وہ تاج محل بنایا ہو، چار مینار بنایا ہو، یا پھر احرام مصر بنایا، وہی پیسہ اگر غریبوں کو دیا جاتا، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا، تو یہ اصل مصرف ہے، یہ اصل کام، مقصد ہے. پیسہ ایسے ہی لایانی طور پر ختم کرنے کے یہ کیا سوچ کر کرتے ہیں؟ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا نام رہ جائے، ہم رہے یا نہ رہے ہمارا نام چلتا رہے. لوگ کہیں گے بعد میں آنے کے بعد، ارے بھائی دیکھو یہ بڑا آدمی تھا، اس نے ایسے کام کیا، یہ ایسا کام کیا. یہ سب لایانی اور بیکار چیزیں ہیں. باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ہر ایک کو ختم ہے، ہر ایک کو خاتمہ ہونا ہے. باقی کل من علیہا فان، ہر شے کو ختم ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی رہنے والا نام صرف اللہ کا ہے، باقی رہنے والا کام صرف اللہ کا ہے. سب فنا ہونا ہے، سب فنا ہونے والا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گا. کل قیامت کے دن اس کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے آپ کو جو مال دیا تھا وہ بیکاری میں خرچ کرتے ہوئے صرف کیوں کیا گیا، کیوں اس کو لٹایا گیا، کسی کے کام کی نہیں تھی. تو میں اپنے بات سے تھوڑا سا اخلدہ کی جب بات آئی تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ آدمی کیا کرتا ہے کہ بڑے بڑے عمارتیں بنا رہا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کر رہا ہے، مگر وہ یہ بھول گیا ہے کہ اس کو کل فنا ہونا ہے، اس کو کل ختم ہونا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی قوم کو فرمایا تو تم اپنا مال اپنے اللہ کے پاس رکھو، اس لیے کہ جہاں تمہارا مال رہے گا وہیں تمہارا دل لگا رہے گا. یعنی تمہارا مال اللہ کے پاس رہے گا تو تمہارا دل اللہ کے پاس رہے گا. تمہارا مال اگر تجوری میں رہے گا تمہارا دل تجوری میں لگا رہے گا. تمہارا مال بینک میں ہے تو بینک کی فکر، ارے بھائی آج بینک ڈوب گیا تو کیسا، بینک میں کوئی چیز میں پریشانی ہو گئی، انکم ٹیکس پڑا تو کیسا، وہ ہوا تو کیسا، یہ ہوا تو کیسا، گھر میں رکھے تو چوری کا ڈر ہے. تو معزز سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے کہ تم اپنا مال اللہ کے پاس رکھا دو، وہ بہترین بینک ہے، بہترین تجوری ہے. کیونکہ جہاں آپ کا مال رہتا ہے وہیں پر آپ کا دل اٹکا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہاں، تو کہاں خرچ کرنا؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. ایسا اللہ کے راہ میں انسانیت پر خرچ کریں،
ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کو دینے والی زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، اس کے علاوہ جو مال ہے وہ ہندو میں بھی دیں، مسلمان میں بھی دیں، سکھ کو دیں، عیسائی، ضرورت مند کو. انسان، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم. ہندو بھی کھا رہا ہے، مسلمان بھی کھا رہا ہے، سکھ بھی کھا رہا ہے، عیسائی. ہمیں جہاں پر مذہب کی بات آئے، جہاں آپ کی ایمانیات کی بات آئے، کفر اور شرک کی بات آئے، تب آپ انکار کریں، ان سے مخالفت کریں. مگر اس کو چھوڑ کر کے جب اس کے علاوہ بات آ جائے، ہمدردی کی بات آئے، ہر ایک کے ساتھ دیا کریں. مسلمان نہیں دیکھیں، کافر نہیں دیکھیں، ہر ایک کی مدد کریں. یہ خدمت خلق جو ہے ایک بڑا الگ الگ عنوان اور ٹاپک ہے. تو عرض کر رہا تھا، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال جو ہے ہمیشہ رہنے والا ہے. کلا، ہرگز نہیں، یہ ہرگز نہیں ہونے والا ہے، یہ غلط فہمی ہے. ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ یقیناً ضرور بضرور وہ حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. جیسے ہم سورہ البقرہ میں نبذہ کا جو ورڈ آیا ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں. نبذہ کہا جاتا ہے، نبذن کی بارے میں آتا ہے کسی چیز کو پھینک دینا، کسی چیز اتار کر پھینک دینا، کسی چیز کو نکال کر، یعنی حقیر سمجھ کر، بیکار سمجھ کر. جیسے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے جو اللہ کی آیات ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ نکال کر کے پھینک دیا، اس کی کوئی وقعت نہیں رکھی. تو یہاں پر فرمایا کلا لیمبذن فی الحطمہ، ان کو ایسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ کسی کام کے نہیں ہیں. یعنی آج آپ اپنے آپ کو بڑا امیر و رئیس اور کبیر سمجھ رہے ہیں، معاشرے میں آپ کا بڑا جو ہے نام ہے، چرچا ہے، بڑے مالدار آدمی ہے، 2 بلڈنگیں لگی ہوئی ہے، 2 کاریں گھر کے سامنے ہیں، بڑے بڑے لوگ منسٹرز آ رہے ہیں، ایم ایل اے آتا ہے، ایم ایل سی آتا ہے، کارپوریٹر آپ کو جھک کر سلام کر کر جا رہا ہے. ارے بھائی، بڑے آپ کے نام ہے، سب کچھ ہے، مگر اللہ کے نزدیک آپ کی کیا حیثیت اور اوقات ہوگی؟ لیمبذن فی الحطمہ، حطمہ کے اندر جو ہے بغیر کسی حقیر چیز کے ساتھ پھینک دیا جائے گا. یعنی ایسی چیز جس کو کوئی پلٹ کر دیکھنا پسند نہیں کرتا. حتم کس کو کہتے ہیں؟ حتم کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پیسنا، کسی کو ریزہ ریزہ کر دینا، کسی چیز کو باریک کر دینا. کلا پہلے تو کہا، کلا کہہ کر کے ان کے اس خیال کی تردید کی کہ بھئی مال ہمیشہ رہنے والا ہے. اب فرمایا ہرگز نہیں، وہ بھی اور اس کا یہ سارا جو کچھ اس نے جمع کیا ہے وہ سب کچھ چور چور کر دینے والا کر دیا جائے گا اور اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. حطمہ حتم کے مادے سے ہے، جس کے معنی ہے چور چور کر دینا، چورا چورا کر دینا. یہ بھی ہمزہ اور لمزہ کے وزن پر ہے، اسی لیے وزن کے طور پر لایا گیا، یہاں پر مبالغے کا مفہوم ہے. الحطمہ ریزہ ریزہ کر دینے والی. یعنی بعض نے کہا کہ یہ ایک دوزخ کا ایک نام ہے، دوزخ کا ایک طبقہ ہے، ایک لیول اور اسٹیٹس ہے کہ جس میں آگ اتنی تیز ہوگی کہ جو چیز اس میں ڈالی جائے گی منٹوں میں، سیکنڈز میں، within few seconds جو ہے پیس کر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اس کو کہا جاتا ہے دوزخ. ویسی دوزخ کا لیول، ویسا مقام جہاں آگ اتنی شدت سے ہوگی کہ فوری طور پر آدمی جو ہے وہاں پر ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جایا کرے گی. کلا، ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، تو انہیں حقیر شے سمجھ کر کے حطمہ یعنی ایسی آگ میں ڈال دیا جائے گا جو فوری، آگے اس کی شرح بھی آ رہی ہے حطمہ کیا ہے. وما ادراک ما الحطمہ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانتے ہیں کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ سوال جو ہے اس کی ہیبت کو بیان کر رہا ہے. یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ، اس آگ کو حطمہ یعنی چور چور کر دینے والی کی صفت سے تعبیر کرنے کی حکمت یہ بھی ایک سمجھ میں آتی ہے کہ بخیل آدمی اپنی دولت اپنے دور میں، اپنی زندگی میں سونا چاندی زیورات یہ وہ کی شکل میں محفوظ کرتے ہیں. اس طرح کی دولت کو برباد کرنے کے لیے چور چور کر دینے کی تعبیر زیادہ موضوع ہے کہ آدمی کوئی چیز اٹھا اٹھا کر رکھا اور آدمی خواب دیکھتا ہے دنیا یہ کروں گا وہ کروں گا، کسی وجہ سے کچھ مسئلہ ہو جائے، اس کا پہلا پیسہ چلے جائے تو آدمی کو کہا جاتا ہے اس کے خواب چور چور ہو گئے، یعنی سارا کچھ اس کا ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس توضیح کو یہاں پر خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا. نار اللہ الموقدہ، یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع، نار اللہ الموقدہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو لگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جلایا ہے. یعنی اس قدر اب اس کی شدت کا اندازہ لگائیے آپ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو بھڑکایا تو پھر وہ ہمیشہ بھڑکتی رہے گی، کبھی بجھنے والی نہیں ہوگی، ہمیشہ بھڑکتی رہے گی. کلا لیمبذن فی الحطمہ
ہرگز نہیں، وہ ہمیشہ اس کا مال نہیں رہے گا، نہ اس کو باقی رکھنے والا ہے، بلکہ ہوگا کیا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور حطمہ کیا ہے حبیب پاک؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی لگائی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ یعنی پہلے اگر نار الموقدہ ہی ہے تو کافی تھی۔ تو معزز سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ۔ یہ جو قرآن کا یہ جو پارٹ ہے، آپ کو یہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ اچھا، الحطمہ کے بارے میں مجھے ایک آیت کریمہ بھی اور بھی کئی مقام پر آیا، مگر مجھے ایک آیت یاد آئی ہے سورہ النمل کی۔ سلیمان علیہ السلام جب وادی نمل میں سے گزر رہے تھے، تب ان کی جو چیونٹیوں کی جو سردار تھی، لیڈر تھی، وہ کہنے لگی لَيَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ دیکھو سلیمان اور ان کا قبیلہ قافلہ آ رہا ہے، تو لہٰذا تم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو لَيَحْتِمَنَّكُمْ، تمہیں ختم نہ کر دے، چورا چورا ریزہ ریزہ نہ کر دیں۔ تو یہ ایک ذکر قرآن کریم میں سورہ نمل میں ہمیں اس کا ملتا ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ کیسی ہوگی؟ جو لوگوں کے دلوں تک پہنچنے والی ہوگی۔ حالانکہ یہ ایک نیا موضوع ہے قرآن کریم میں، اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پڑھتے آئے ہیں کہ جو آگ ہوتی ہے وہ جو ہے انسان کے جلد کو کھاتی ہے اور ختم کرتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ کیسی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اس کے ظاہری جسم کو بھی ختم کرے گی۔ اس زمانے کا اب جیسے مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکیننگ وغیرہ کر رہے ہیں تو اندر کی چیزیں فوری طور پر پتہ چل جا رہی ہیں، اندر تک اس کے ریز پہنچتے ہیں۔ تو جب اللہ ایک اسکیننگ ہو رہی ہے، ایک ایکس رے لیا جا رہا ہے، تو اس کے ریز جو ہے جو اندر تک ہے اس کو اسکین کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ انسان کر سکتا ہے تو پھر اللہ کی جو بھڑکائی ہوئی آگ کا عالم کیا ہوگا، اس آگ کا کیا ہوگا؟ یہ ان کے صرف جسم تک ہی نہیں بلکہ ان کے دلوں تک بھی چلے جائے گی۔ جو مال کے عشق اور محبت جو اپنے دلوں میں وہ بسا، اللہ نے دل کیوں کہا؟ کیونکہ دل میں محبت بسائے رکھتے ہیں مال کی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ جو آگ ہوگی ان کے دلوں تک پہنچا دیں گے ہم، اس کی تپش سے ان کے دل بھی بھن بھن کر کباب بن جائیں گے۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور ایسا نہیں کہ بھئی آدمی یہ سمجھے گا چلو بھئی ٹھیک ہے یہ آگ ہے، فوری طور پر چلو کچھ دیر بعد میں باہر نکل جاؤں گا، نہیں، یہ ان پر اس طرح بھڑکے گی، ان کے اوپر اس طرح ڈھانک دی جائے گی، یعنی ان کو کور کر دیا، بند کر دیا جائے گا۔ مؤصدہ، اوصد الباب کہا جاتا ہے کہ بھئی دروازے کو بند کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اوصدہ، بند کر دیا جائے گا ان کے اوپر، یعنی تپش کا کوئی حصہ ضائع ہونے نہیں دیا جائے گا، بلکہ سب کا سب ان کے جلانے میں ہی صرف ہوگا۔ یہ آگ بھی بھٹی، اور آگ کی جو بھٹی ہوگی اس کی تپش کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی آگ کی طرح اس کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا تاکہ وہ پوری قوت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، اور اس کے جو شعلے ہیں ایسے لمبے لمبے ہوں گے جو ستونوں کی طرح ہوں گے، ستون کی طرح، یعنی کالمز، پلرز کی طرح لمبے لمبے شعلے نکل رہے ہوں گے، اس کے بڑے بڑے شعلے نکل رہے ہوں گے، نہ آدمی اس سے باہر نکل سکے گا، نہ ہی اس سے کوئی اس کو مفر ہوگا، نہ کسی قسم کی کوئی اس میں عذاب میں کمی ہوگی۔ یعنی ان کی ذلت اور ان کی بے بسی کا اللہ تعالیٰ ایک پہلو پیش کر رہا ہے، اس کا ایک نقشہ کھینچ رہا ہے، وہ کتنے بے بس ہوں گے۔ اس آگ کے اندر وہ لمبے لمبے ستونوں کی طرح آگ ہوگی، بھاری زنجیریں ہوں گی جس سے وہ جکڑ دیے گئے ہیں، بند دیا گیا، چین لگا دیا گیا ہے، اپنی جگہ سے وہ ہل نہیں سک رہے ہیں۔ یہاں ستونوں کا ذکر ہے۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا ایک اور مضمون پیش کیا ہے کہ وہاں زنجیروں کا ذکر ہے۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ چیپٹر نمبر 69 ورس نمبر 30 to 34 میں فرماتا ہے ان کو پکڑو، خذوہ فغلوہ، پھر ان کو توخ میں ڈالو، گردنوں میں ان کے کھینچ کر کے ڈوریاں اور چینیں ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر دوزخ میں ان کو داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ، پھر انہیں زنجیروں میں، ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، جس کی لمبائی 70 گز ہوگی۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں لانے کا نتیجہ ہے، یہ ایمان جو نہیں رکھتے تھے نا ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر وہ روکا بھی کرتے تھے اور لوگوں کو ترغیب نہیں دلایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بتا رہا ہے، فی عمد انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اور آگ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ فی عمد ممددہ، اور وہ جو ہے شعلے جو ہے بھڑکتے رہیں گے، ممددہ، پھیلے ہوئے، لمبے لمبے ہوں گے، مدہ یا مدو
دراز ہونے سے ہے، فی عامدن جو شعلے ستونوں کی شکل میں ہوں گے، ستون کی کالمز پلرز کی شکل اور صورت میں ہوں گے۔ تو معزز سامعین کرام، دوسرے سورہ مبارکہ میں فرمایا باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، تو ایک اس کی دوسری شکل بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر سوروں میں اس کی ذکر فرمائی ہے۔ تو یہ تھا سورہ ہمزہ، آپ اور ہم سن رہے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ آج میں ایک بات بتا دوں آپ کو، جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہمارا جو تسلسل شروع ہوا تھا سورہ زلزال سے، آج آ کر کے وہ مکمل ہو گیا۔ الزلزال، والعادیات، القارعہ، تکاثر اور عصر، اور پھر آ کر آپ کے یہ چھٹا سورہ الہمزہ۔ الہمزہ پر ہمارا آج کا یہ جو انذار یعنی ڈرانے والا، وارننگ دینے والا، یہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے جو سورے ہوں گے 10 سورے، 10 سوروں میں کی اکثریت اللہ یہ کہ بھئی کچھ نہ کچھ آپ کو باتیں آ جائے گی ڈرانے والی، یا پھر کوئی انذار آئے گا، مگر خصوصیت کے ساتھ اصل جو انذار کا جو چیپٹر ہے وہ یہاں پر کلوز ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں سے جو 10 سورے ہیں بڑے اہمیت کے حامل ہے، چھوٹے چھوٹے سورے ہوں گے آپ کے، اور اس میں ہوگا یہ کہ واقعات ہوں گے، اس کی ایک ہسٹری بیک گراؤنڈ ہوگا، اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا ایک، اور وہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ بیان کیا جائے گا۔ آنے والے چیپٹرز میں آپ دیکھیں گے، چاہے وہ الم تری کیف فعل ربک لے لیں، یا قریش لے لیں، یا پھر سورہ کوثر لے لیں، یا سورہ نصر لے لیں، سورہ لہب لے لیں، سورہ اخلاص لے لیں، جب یہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ آپ پاس تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کریں گے۔ تو یہاں سے بڑے اہم سورے ہیں، اور اس میں اپنی ایک لذت ہوگی، اپنا ایک مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ تو انذار کی جو یہ بات ہے یہاں پر چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ آئیے ہمارے جو طریقہ کار ہے کہ ہم ختم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر سورے کا ترجمہ پیش کر دیتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ بچوں کو آپ لوگ یہ جو سن رہے ہیں، سن کر ایسے کریں کہ اپنے بچوں کو جب سنائیں تو ان سے پھر معنی پوچھیں۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیا جائے، تاکہ آپ حضرات کو سمجھنے میں، بچوں کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ بچوں سے پوچھیں، بچوں کو آج ہم ایک سورہ یاد کر رہے ہیں نا، آج ایک سورے کا معنی سنے ہیں، تو یہ کریں کہ پھر بچوں کو دوسرے دن تک 1 2 3 مرتبہ پوچھ لیں، بھئی اس کا ترجمہ کیا تھا، اس کے معنی کیا تھے۔ اس کے ذریعے سے بچوں کو آسانی ہو جائے گی اور یاد ہو جائے گا۔ چلیے میں اپنے درس کو آج کی طویل دیے بغیر ختم کرتا ہوں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو ہمزہ یعنی فیس ٹو فیس تانے دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، لمزہ جو پیٹ پیچھے کسی کو طنز مارتا ہے یا اشاروں کے ذریعے سے عیب نکالا کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اس کا کام کیا ہے کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھا کرتا ہے۔ یحسب، وہ یہ سمجھتا ہے، یہ گمان کرتا ہے، ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال جو ہے، اس کا پیسہ، اس کا دولت جو ہے ہمیشہ رہنے والی ہے، ختم نہیں ہونے والی ہے۔ کلا، یہ ہرگز نہیں ہونے والا ہے۔ لیمبذن فی الحطمہ، ہم اس کو حطمہ میں یعنی چورا چورا کرنے والی آگ میں ضرور پھینک دیں گے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور حطمہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی دہکتی ہوئی، بھڑکائی ہوئی، خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو کہ دلوں تک پہنچ رہی ہوگی، دلوں تک جا کر کے پہنچے گی، جسم ہی نہیں، اندر۔ چونکہ دل کیوں کہا؟ دل میں چونکہ محبت، مال کی محبت دل میں آدمی رکھتا ہے، اسی لیے فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، جو اس کا جو تپش ہوگی وہ دلوں تک جا کر پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان کے اوپر کلوز کر دی جائے گی، اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، ڈھانپ دیا جائے گا تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، اور پوری مکمل آگ اندر۔ مثال دے کر چلوں کہ ہم جیسے کوئی پکوان کرتے ہیں، بریانی بنا رہے تو دم دینے کے لیے اچھی وزنی چیز رکھتے ہیں، کیوں؟ کہ اندر کی بھاپ باہر نہ نکل پائے۔ بلا تشبیہ، انہا علیہم مؤصدہ، یعنی ان کے اوپر اس آگ کو بند کر دیا جائے گا تاکہ کوئی ایک چھوٹی سی بھانپ بھی باہر، یعنی وہ جو اندر ہے اچھے سے اس میں جل جائیں وہ آگ میں۔ فی عامد ممددہ، اور اس کے جو ستون ہے، اس کے ستون جو ہے بڑے اونچے اونچے لمبے لمبے ہے، وہ اس کے دہکتے ہوئے شعلے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم کو اور آپ کو سننے سنانے پر عمل کی توفیق نصیب فرما، جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔